अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। मैं हूं मोहम्मद उमैर और मैं हूं आपके साथ एमन जाफरी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। पीटीआई को बड़ा रिलीफ। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाएं कलअदम करार देकर दोनों को बरी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इससे पहले समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। इससे मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं कि आजम खान ने साइफर बानी पीटीआई को दिया। अगर साइफर गुम हो गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। मेरी इस्तेदा है मुल्जिमान को डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा, आप महज ये कह रहे हैं ताल्लुकात खराब हो सकते थे। क्या सिर्फ इस पर किसी को सजाए मौत दे सकते हैं या 10 साल जेल में रख सकते हैं? बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर कॉपी अपने पास रखी, इससे मुताल्लिक बताएं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी पीटीआई को बार बार कहा गया साइफर कॉपी के साथ ये न करें। 342 के बयान में बानी पीटीआई खुद मान रहे हैं। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा, अगर बानी पीटीआई ने साइफर गुम कर दिया तो रियासत की सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी? अदालत ने मजीद कहा, साइफर केस के फैसले में गैर मामूली तेजी दिखाई गई। दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 77 सफ़े का फैसला आ जाता है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जिसे बाद में सुनाया गया। फैसले के वक्त कमरा अदालत में पीटीआई रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। साथ ही रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। बानी पीटीआई बहुत जल्द बाहर होंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले, अल्लाह ताला ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सुर्खरू किया। हवा का एक ताज़ा झोंका मिला जिसपे कि हम बहुत खुश हैं अपने लीडर के लिए और अपने मुल्क के लिए और अपने इंसाफ की फराहम करने वाले इदारों के लिए। खान साहब ने हमेशा कहा है कि उनको उनके केसेस की माफ़ी वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक उनके केसेस को सुना और परखा जाए। हम सारे इस बात पे खुश हैं कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे और आवाम के सामने होंगे। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूछता हूँ फॉर्म 47 वाले से, आप जब पहली बार वज़ीर आज़म बने आप कहते थे कि कौन सा साइफर? साइफर तो है ही नहीं। साइफर तो था। अगर साइफर नहीं था तो ये केस किस चीज़ का चला? कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो उसको इन कैमरा भी देखा जा सकता है, तमाम तर इन चीज़ों को, क्योंकि बड़े सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी मुल्क की सलामती और मुल्क की सिक्योरिटी के साथ वाबस्तगी और जुड़े हुए होते हैं। तो इस चीज़ पे तो बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है हुकूमत का भी कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ना ही हमसे किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन की जाए कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि अदलिया के फैसले पर कमेंट्स नहीं कर सकते। एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का टकराव मुझे नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि इदारे अपने दायरे इख्तियार में काम करें तो टकराव नहीं होगा। मजीद कहा कि शेख मुजीब वाली बातें मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं। पहली बात यह है कि अभी तक हिस्सा नहीं बनी और अगर काबीना का हिस्सा हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ना सूबे में है ना सेंटर में है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस उन्होंने ली हैं। अब ये है कि इट इज़ अप टू द पार्टी टू टेक अ डिसीजन और वो पार्टी फैसला करेगी आया कि उनको शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो ये मैटर सब्जेक्ट है इस पर तो मैं कमेंट नहीं करता। जहाँ तक शेख मुजीब साहब की बात हो रही है
وہ ملک کے لیے وہ بہتر نہیں ہے. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. پنجاب کے کئی شہروں میں آندھی بارش نے گرمی کی چھٹی کرا دی. راولپنڈی، خوشاب، پنڈ دادن خان، ماناوالا، ننکانہ صاحب، سانکلا ہل اور بچیانہ میں تیز بارش. لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ، چکوال، سرگودا میں تیز ہوائیں اور جھکڑ. وادی سون اور ڈڈیال آزاد کشمیر میں بھی بارش، ژالہ باری. کئی علاقوں میں بارش اور آندھی کے ساتھ ہی بجلی غائب ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ صحت، تعلیم سمیت ہر سیکٹر میری اولین ترجیح میں شامل ہے. اسپیشل افراد کی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے پہلی مرتبہ سوشل ویلفیئر کو متحرک اور فعال کرنے پر توجہ دی جا رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مختلف اضلاع کے اراکین اسمبلی نے ملاقات کی. ملاقات کرنے والوں میں MNA ناصر بوسال اور MP افتخار حسین چاچڑ شامل تھے. اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب کے تمام 2800 بنیادی مراکز صحت کی ریویمپنگ جلد مکمل کر لی جائے گی. آٹا، چینی، گھی، دالوں سمیت تمام اشیاء خورونوش کے نرخ مزید کم ہوں گے. تیل کے نرخ میں نمایاں کمی سے صوبے کی عوام کو مزید ریلیف ملے گا. پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولینس سروس کا جلد آغاز کر دیا جائے گا. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کل تک ملتوی. پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JY کی سنی اتحاد کونسل کی اپیل کی مخالفت. On a lighter note, if I may mention, I was once faced with a bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, آپ کو سننے بیٹھے ادھر پھر ہم فیصلہ کر لیں گے. I can never say that about you. آپ کر لیں آرگیو، پھر ہم آپ کے سوالات پوچھیں گے. I think that's an unfair statement. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیلوں پر سماعت کی. جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا، کیا انتخابی نشان واپس ہونے سے سیاسی جماعت تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے؟ SIC نے اپلائی کیا اپنے نام سے، اگر ان سے غلطی بھی ہوئی تھی، وہ غلطی جو ہے جس طرح مائی لارڈ کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو درست کر لیتے، اور اس کو جو ہے وہ ایز این انلسٹڈ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ شو کرتی. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، تاثر ایسا دیا گیا جیسے سیاسی جماعت ختم ہو گئی اور جنازہ نکل گیا. آرٹیکل 51 میں یہ بتایا گیا کہ صرف یہ جو پریولیج ہے، یہ حق صرف آزاد امیدوار کا ہے کہ وہ کسی دوسری پارٹی میں شامل. یہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ جو لوگ شامل ہوئے they were not independent. This privilege was available to them or not، یہ آپ نے بتانا ہے. عدالت نے مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی. ساتھی رپورٹر وقاص احمد کے ساتھ جہانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا کو منتقل کر دیا. خاور مانیکا نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کیس منتقلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا. ناقص کارکردگی اور کرپشن پر پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اخراجات کم کرنے سے متعلق اجلاس. وزیر اعظم کہتے ہیں پاک PWD بطور ادارہ اپنے مقصد کے حصول پہ ناکام رہا. کمیٹی کی کچھ سرکاری اداروں کو ختم اور کچھ کو ضم کرنے کی سفارش. وزیر اعظم کی کمیٹی کو مزید سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے وفاق ہمارے منصوبوں پر ڈاکہ ڈالے گا. ہمارے منصوبوں کو روکا گیا تو پھر یہ بھی اسلام آباد میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے. مزید کہا وفاق اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں بھی کٹوتی کر رہا ہے. اتنی مہنگائی کرنے کے بعد کہ بجلی اتنی زیادہ مہنگی کی گئی، گیس اتنی مہنگی کی گئی، پیٹرول اتنا مہنگا کیا گیا، یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ کوئی تو یہ پوچھے، اور ہمیں پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. آخر ہم ایک چیز پوچھتے ہیں، اپنے حق کے لیے پوچھتے ہیں، ہمیں پیسے نہیں ملتے، ہم پوچھتے ہیں کہ پیسہ کہاں استعمال ہوا. اگر ایک بندے نے میرا پیسہ دینا ہے اور میں اسے پوچھوں کہ جی پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہو، اور یہ پیسہ جو تمہارے پاس آیا تم نے کہاں دیا، تو میں یہ حق رکھتا ہوں، میں اس کا جواب مانگتا ہوں اور مجھے جواب اس کا دینا پڑے گا. بات کی جائے مہنگائی کی تو ملک میں مہنگائی کی شرح 29 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، جس پر وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے نیوز کانفرنس کی اور کہا مہنگائی کی شرح ایک سال میں 38 سے 11% پر آ گئی. ایک ماہ میں پیٹرول 25 روپے فی لیٹر سستا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. جب بلومبرگ یہ کہنے لگے کہ جی آپ کی اکانومی جو ہے
ایک اچھی اور ایک مثبت سمت میں جا رہی ہے. 29 ماہ میں کم ترین سطح پہ مہنگائی پہنچی ہے. 29 ماہ میں کبھی اتنی مہنگائی کم نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس ماہ انہوں نے رپورٹ کی ہے مئی کے مہینے میں. CPI ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس ہے 2024 کا, 47 برسوں بعد وہ پہلی دفعہ سب سے زیادہ کمی اس میں ریکارڈ کی گئی ہے. 47 برسوں بعد. پچھلے سال اسی ماہ میں 38% مہنگائی تھی, اب وہ 11% پہ آ گئی ہے. یعنی 38% سے ایئر آن ایئر انفلیشن جو ہے اس کا 11% پہ آ جانا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ورلڈ بیس بال سافٹ بال کنفیڈریشن کے صدر ریکارڈو فریکیری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سافٹ بال کا کھیل مقبولیت حاصل کر رہا ہے. سافٹ بال فیڈریشن آف پاکستان کے صدر آصف عظیم کو اپنے مبارکباد کے بھیجے گئے ویڈیو پیغام میں WBSC کے صدر ریکارڈو فریکیری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سافٹ بال کے کھیل کا مستقبل تابناک ہے. پہلی بین الصوبائی ویمن چیمپئن شپ کا کامیاب انعقاد سافٹ بال کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے. چیمپئن شپ میں پاکستانی خواتین کھلاڑیوں کی محنت, جذبے اور لگن سے بہت متاثر ہوا ہوں. سافٹ بال فیڈریشن پاکستان کی سافٹ بال کے فروغ کے لیے انتھک کوششیں اور عزم قابل ستائش ہے. Interprovincial Women's Softball Championship. This championship marks a significant step forward in promoting women's softball across Pakistan. It's a wonderful opportunity for athletes from different provinces showcase their talents and celebrate the spirit of sportsmanship. To all the athletes, we believe in you. Your hard work, dedication, and passion for the game are truly inspiring. To the Softball Federation of Pakistan, thank you for your relentless effort in organizing this event. PIA کی نجکاری کے سلسلے میں فلائی جناح سمیت 6 کمپنیز نے پری کوالیفائی کر لیا ہے. وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کا اجلاس ہوا, جس کے اعلامیے میں بتایا گیا PIA کی نجکاری کے سلسلے میں فلائی جناح سمیت 6 کمپنیز نے پری کوالیفائی کر لیا ہے. پری کوالیفائڈ کمپنیاں PIA کی بولی میں حصہ لے سکیں گی. اجلاس سے خطاب میں عبدالعلیم خان نے کہا, خسارے میں چلنے والے تمام اداروں کی شفاف اور تیز نجکاری یقینی بنائیں گے. کاروباری گروپس کی ساکھ کا خیال رکھتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. نجکاری کے عمل کو میڈیا پر لائیو دکھائیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے. تحریک انصاف کی جیت, انصاف کا بول بالا. جعفری بون اصلاحی کا ٹویٹ, لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں بری کر دیا. بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ایک اور انفیئر مقدمہ کا خاتمہ ہوا. اب بہت جلد بانی PTI ہمارے درمیان ہوں گے. پرویز الہی کی جانب سے بانی اور شاہ صاحب کو دلی مبارکباد. تحریک انصاف کی جیت, انصاف کا بول بالا. جعفری بون اصلاحی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا, جس میں انہوں نے لکھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں بری کر دیا. بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ایک اور انفیئر مقدمہ ختم ہوا. اب بہت جلد بانی PTI ہمارے درمیان ہوں گے. پرویز الہی کی جانب سے بانی اور شاہ صاحب کو دلی مبارکباد. ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.pk. آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو کر سکتے ہیں. تو باخبر رکھیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.